بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد باب النفقۃ علی العیال وقال تعالی وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف وقال تعالی لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ وقال تعالی وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبۃ ودینار تصدقت به علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک رواہ مسلم۔ یہ حضرت علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے جو حدیث کی ہے، جس کو ریاض الصالحین کہا جاتا ہے۔ روزانہ صبح آپ حضرات اس کی تعلیم کو سنتے ہیں۔ اس میں اس سے پہلے شوہر کا کیا حق ہے زوجہ کے اوپر، بیوی کے اوپر، یہ آپ کے سامنے گزرا ہوگا۔ آج اس باب میں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے، ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے جو ماتحت ہیں، ان کے اوپر خرچ کرنا اور ان کے لیے ان کی ضروریات کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر لازم کیا گیا ہے، ضروری کیا گیا ہے۔ پہلے تو قرآن پاک کی آیت ذکر کی گئی وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جو اولاد ہے اس اولاد کے لیے جو کچھ ضروری خرچ کرنا ہوگا، پہننے کے حساب سے، کھانے کے حساب سے، ضروریات کے حساب سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، ضروری قرار دیا ہے۔ دیکھو، ساری دنیا کو رزق دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ ہی رزق دیتا ہے، وَهُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ اور اللہ چاہے تو جس طریقے سے بنو اسرائیل کو صبح کو اٹھتے تھے اس وقت من اور سلوہ مل جایا کرتا تھا، اسی طریقے سے آج بھی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ لازم قرار دیا کہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کر کے پیسے کما کر ان کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ ہم اس جگہ پر یہ غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اپنی طاقت سے یہ چیز پیدا کر لیتے ہیں، لیکن اپنی طاقت سے یہ چیز پیدا نہیں ہو سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ بہت ساری مثال ہے۔ بعض جگہ تم نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر ہے اور بڑی اچھی اس کے پاس ڈگری ہے، دوسرا بھی ڈاکٹر ہے اور اس کے پاس بھی وہی ڈگری ہے، اس کے پاس بھی وہی دوائی ہے، دونوں کے سرجری اور دواخانہ بھی بالکل یکساں ہے، لیکن ایک کے یہاں لائن لگی ہوئی ہے اور ایک کے یہاں کوئی بھی نہیں آتا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ انتظام ہوتا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں زیادہ دیتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کم دیتے ہیں۔ اس وجہ سے سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے یہ نکال دینا چاہیے کہ میں کماتا ہوں، میں ہوشیار ہوں، میں ہی کر سکتا ہوں، دوسرا نہیں کر سکتا، کچھ نہیں، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو دے رہے ہیں وہ سب تمہارے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں، اس کو دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے، دوسروں کو دینے کے لیے ہمیں دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی ہماری یہی غلطی ہوتی ہے کہ یہ پیسے تو میں نے کمائے ہیں، کیوں دوں، کیوں زکوٰۃ دوں، کیوں صدقہ دوں، کیوں فلانے کو دوں، کیوں غریبوں کے محتاج کروں، یہ تو میرے پیسے ہیں، اور وہ جمع کرتا رہتا ہے۔ حالانکہ یہ بھی ہماری غلطی ہے۔ سب سے پہلے دیوبند گیا میں دارالفتہ کے سلسلے میں حضرت شیخ نے بھیجا
حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرکزہ کی خدمت میں. وہاں پر حضرت کے یہاں ایک پنکھا تھا، وہ خراب ہو گیا تھا. حضرت نے مجھے کہا کہ جب بھائی اس پنکھے کو ذرا درست کروانا ہے، ریپیئر کرانا ہے، اس کو ریپیئر کرا لو. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے وہ پنکھا لیا اور بازار میں گیا، ریپیئر کرنے والے کے پاس گیا. کسی نے 10 روپے بتائے، کسی نے 15 روپے بتائے، کسی نے 20 روپے بتائے. بہرحال جو کچھ بھی تھا وہ پنکھا ریپیئر کرا کر میں لے کر آ گیا. چونکہ میرے ذہن میں جیسا کہ عامتاً ہوتا ہے کہ زیادہ پیسے لے لیے، تو آ کر میں نے کہا کہ اس نے تو بہت پیسے لیے، یہ تو تھوڑا سا کام تھا، 10 روپے میں بھی ہو جاتا تھا، اس نے 15 لے لیے، 15 میں ہو جاتا تھا، اس نے 20 لیے، جیسے عامتاً ہم لوگ کرتے ہیں. اس طریقے سے میں نے کہا. بزرگوں اور دوستو، حضرت مفتی صاحب نے جو اس وقت مجھے بات بتائی وہ آج بھی میرے ذہن میں. حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں پیسے دیتے ہیں وہ سب ہمارے لیے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے واسطے سے دوسروں کو روزی پہنچاتے ہیں. اس میں 10 روپے دھوبی کے بھی ہیں، اس میں 10 روپے نائی کے بھی ہیں، اس میں فلانے کے بھی ہیں، فلانے کے بھی ہیں، فلانے کے بھی ہیں، فلانے کے بھی ہیں. مفتی صاحب نے مختصر جملے میں بہت بڑی بات ہمیں بتا دی، وہ ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو روزی دے رہا ہے، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے باپ کا مال ہے، ہمارا حق ہے، کوئی اس میں سے کیوں لے. لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، وہ دوسروں تک پہنچانے کے بھی لیے دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں غریبوں کا بھی حق رکھا ہے، مالداروں کا بھی حق رکھا ہے، صنائع اور کاریگروں کا بھی حق رکھا ہے. تو اسی طریقے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہے، اس اولاد کی چونکہ اس وقت وہ کام کرنے پر، محنت کرنے پر قادر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے واسطے سے دے رہے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ بعض مرتبہ ضعیف اور کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں. حدیث ہے، اس کا مفہوم یہی ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کا کتب خانہ تھا. وہ پڑھاتے بھی تھے اور کتب خانہ کا بھی کام کیا کرتے تھے. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بعد میں بہت ہی اونچے درجے کے شیخ بن گئے اور آپ حضرات اچھی طریقے سے ان کو جانتے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ بچپن میں بہت ہی ضعیف، کمزور اور بہت ہی لاچار قسم کے بچے تھے. یہ حضرت مولانا یحییٰ صاحب کو ان کے جو دوست حضرات تھے وہ کہا کرتے تھے کہ لڑکا نکما ہے، کچھ کام کا نہیں، کچھ کام کاج میں نہیں آتا. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب یہ جواب دیا کرتے تھے، ایسا مت کہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جو یہ رزق دیتا ہے ان ضعفاء اور کمزوروں کی وجہ سے مجھے رزق دیتا ہے. تو بزرگوں اور دوستوں، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو کچھ مال مل رہا ہے وہ ہماری محنت سے، ہمارے علم سے، ہماری طاقت سے، ہماری سمجھ سے ہم جتنا چاہیں لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا. یہ نظریہ ہے، لیکن یہ نظریہ اللہ کے دشمنوں کا ہے، کافرین کا ہے، قارون کا ہے. قارون کے واقعے میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، دعا کیا، اللہ تعالیٰ نے دینا شروع کیا. وہ کہنے لگا یہ تو میں نے اپنے علم سے اس کو حاصل کیا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو رزق دے رہا ہے، اس رزق کو اپنے عیال کے اوپر، جن لوگوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ماں باپ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بیوی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، نابالغ بچوں کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، بالغ لڑکے اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. ان کا کھانا پینے کا انتظام کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. قرآن پاک کی آیت میں انہی چیزوں کو ذکر کیا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار، ایک ڈالر اگر تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا. اللہ کے راستہ عام ہے، کوئی ایک کی ضرورت نہیں، جہاں اللہ کی رضامندی کے لیے جہاں کہیں بھی تم خرچ کرو. دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبۃ، اور اسی طریقے سے ایک ڈالر، ایک دینار
تم نے کسی غلام کو آزاد کرنے کے لیے، کوئی ضرورت مند تھا، پریشان حال تھا، مقروض تھا، حاجت والا تھا، اس کی حاجت کے لیے $1 تم نے خرچ کیا. وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ، اور اسی طریقے سے 1 دینار تم نے صدقہ کیا مسکین کے اوپر، ضرورت مند کے اوپر، غریب کے اوپر تم نے صدقہ کیا. وَدِينَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِهِ، اور اسی طریقے سے 1 دینار تم نے اس کو خرچ کیا اپنے اہل و عیال کے اوپر، بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر. ہم لوگ بیوی بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے، لیکن بہت کم اس وقت ہمارے دل میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس میں ہم کو ثواب مل رہا ہے. کوئی ثواب نہیں سمجھتا. اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو ضرورت کے وقت دیتا ہے، دیتا بھی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں اس کو جو دے رہا ہوں یہ اللہ کی رضامندی میں دے رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے مجھے ثواب مل رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے راضی کر رہا ہے. اس وجہ سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ جو کچھ خرچ ہم اپنی بیوی کے اوپر، بچوں کے اوپر، گھر والوں کے اوپر کرتے ہیں ضروری، تو اس میں ہمیں صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو حدیث پاک میں بتایا گیا دینار انفقتہ علی اہلک. اب یہ حدیث میں 4 چیزیں بتائی گئی. دینار، 1 دینار اللہ کے راستے میں خرچ کیا. چندہ مانگنے والا آ گیا، تم نے $1 دے دیا. کوئی بیچارہ غریب آ گیا، اس کو $1 دے دیا. اور اسی طریقے سے کوئی مجبور تھا، اس کی ضرورت تھی، اس کے لیے $1 دے دیا. اور $1 اپنی بیوی بچوں کی ضرورت میں، روزہ افطار کرنے میں، سحری کرنے میں خرچ کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پیسہ ہم نے فی سبیل چندے میں دیا ہے اس کا ثواب ملا، باقی اس کے علاوہ دوسرا میں ہمیں ثواب نہیں ملا. ہم یہ سمجھ رہے ہیں، میں تو یہی سمجھ رہا ہوں. حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے راستے چندے میں دو تو آدمی سمجھے گا کہ اس میں مجھے ثواب ملے گا. کسی کو دوسرے کو مدد کرو تو اس میں سمجھے گا کہ دوست ہے، ساتھی ہے، اس کی مدد کر دی، چلو ثواب ہو یا نہ ہو، ثواب کی طرف دھیان بھی نہیں جاتا. اب اس میں یہ دیکھو کہ ان 4 چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان میں جو پیسے تم نے اپنی بیوی کی ضرورت میں خرچ کیے، جو پیسے تم نے اپنی بچوں کی ضرورت میں خرچ کیے، سب سے زیادہ ثواب اس پیسے میں جو تم نے اپنی بیوی پر خرچ کیے. اس سے جو گھروں میں بیٹھ کر سن رہی ہو وہ یہ نہ سمجھ لیں جاتے کہ دیکھو مفتی نے ابھی بتایا کہ ہمارے اوپر خرچ کرو. جائز چیزوں پر خرچ کرنا اس سے مراد ہے. ناجائز چیزوں کا حکم کرنا کہ ٹی وی میں خرچ کرو اور فلانے میں خرچ کرو، نئے نئے کپڑوں میں خرچ کرو، اس میں ثواب نہیں، بلکہ اس کا گناہ اس کو بھی ہوگا اور ہمیں بھی ہوگا. اس وجہ سے اس حدیث میں بتایا گیا دینار انفقتہ علی اہلک، 1 دینار جو تم نے خرچ کیا اپنے اہل و عیال کے اوپر، اعظمھا اجراً، اجر کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے. اس وجہ سے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اپنی بیوی پر خرچ کرنے کی وجہ سے، اپنے بچے پر، جن لوگوں کا نان و نفقہ، جن لوگوں کا خرچہ ہمارے اوپر ہے، ان میں خرچ کرنے میں ہمیں کوئی ثواب نہیں ملتا، یہ بات صحیح نہیں ہے. اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کے خوش کرنے کے لیے اگر ہم اپنی بیوی کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں ثواب ملے گا. ایک اور واقعہ ایک دم یاد آ گیا، اور وہ یہ کہ میں ڈابیل میں تھا، دارالفتہ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی جھگڑا آیا تھا میاں بیوی کے درمیان لڑائی کا. اس میں بیوی نے مقدمہ دائر کیا تھا کہ یہ مجھے گھر خرچ کے پیسے بھی نہیں دیتا. بہت سارے ہوں گے اس میں بھی، سمجھ میں آئے نہیں. وہ کہتے ہیں مجھے گھر خرچ کے لیے بھی کچھ نہیں دیتا، اس وجہ سے میں پریشان ہوں اور مجھے طلاق چاہیے. اس آدمی کو بلایا کہ بھئی دیکھو تمہاری بیوی تمہارے اوپر اشکال کر رہی ہے کہ تم گھر خرچ کے پیسے نہیں دیتے. ہوتا ہے نا کہ ہر ایک آدمی اپنی بیوی کے لیے جب صبح دکان پر جا رہا ہو، ضرورت میں جا رہا تو مانگتے کہ بھائی خرچ کے لیے پیسے دے جاؤ، وہ دیتا نہیں تھا. تو میں نے کہا یہ تمہارے اوپر ضروری ہے، دینا چاہیے. تو کہا نہیں میرے اوپر کوئی ضروری نہیں. میں نے کہا نکاح کرتے وقت تم نے ذمہ داری قبول کی تھی کہ نہیں؟ تو کہ نہیں میں نے تو صرف نکاح کیا تھا، کوئی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی.
تو میں نے کہا جس وقت تم نے کہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے اس کو بیوی بنا کر قبول کیا، کہا تھا کہ نہیں؟ کہا کہ یہ تو کہا تھا، بیوی بنا کر نکاح کیا تھا میں نے۔ کہہ رہے اسی لفظ میں یہ آ گیا کہ اس کی اب ساری ذمہ داری، اس کا سارا خرچہ، اس کا سارا نفقہ اب میں اپنے اوپر لیتا ہوں، یہ میرے ذمہ لازم اور ضروری ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اپنی بیوی بچوں کی واجبی، لازمی، صحیح ضرورتوں میں جو کچھ ہم خرچ کریں گے اس میں صدقہ سے بھی زیادہ ثواب ہمیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ حضرات کو اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔